بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کل ہم نے جی فرسٹ لیکچر تھا ہمارا سوشل بیہیویئر اور لا اینڈ ایتھکس کا، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا انٹروڈکشن آف بیہیویئرل سائنسز. ٹھیک ہے، بیہیویئرل سائنسز میں ہم نے ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز پڑھی تھیں کہ جو اس میں بیہیویئرل سائنسز میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں آگے کہ ہوتی کیا کیا چیزیں، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کن فیلڈز کے تھرو ان سائنسز کو سمجھا جاتا ہے. اس میں ہم نے رول آف سائیکالوجی دیکھا تھا، رول آف سوشولوجی، اینتھروپولوجی تھا، ایتھولوجی، اسٹیمولس، رسپانس، اور پھر اسی طرح سے ہم نے بیہیویئر اور اس کی جو تھی وہ کائنڈس پڑھی تھیں، کون کون سی ہوتی ہیں. 2 طرح کی ہوتی ہیں، انیٹ بیہیویئر اینڈ لرنڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے جی، تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے سب نے اس کو دیکھا ہوگا، نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا. نیکسٹ آج ہمارا جی سیکنڈ لیکچر ہے، اور اس میں ہم پرنسپلز آف سوشل بیہیویئر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیٹس اسٹارٹ آور لیکچر نمبر 2 which is principles of social behavior. What are principles of social behavior? جیسا کہ ہم جانتے ہیں سوشل بیہیویئر کیا ہوتا ہے. سوشل بیہیویئر ہوتا ہے آپ سوشلی لوگوں سے کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، آپ کا رویہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، یا دوسرے لوگوں کا رویہ چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو آپ پہ کس طرح سے اثر انداز کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ٹاپک. Principles of social behavior. Human behavior can be identified as the result of attempts to satisfy certain needs. These needs should be simple, that is, needs of food, shelter, water, clothing, and complex, that is, need of respect or acceptance. Leadership and human behavior work hand in hand. Right? اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ کیسے کیسے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. ہیومن بیہیویئر ہوتا کیا ہے، انسانی رویہ کیسے پہچانتے ہیں؟ انسانی رویہ جو ہے نا وہ پہچانا جا سکتا ہے ایز اے ریزلٹ آف اٹیمپٹس ٹو سیٹسفائی سرٹن نیڈس. کن ویز میں؟ جو اس کی بیسک، اس کی اسپیسیفک ضروریات ہیں. ٹھیک ہے، وہ ضروریات کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ جو ہے اس کی خوراک، ٹھیک ہے، پناہ میں، پانی کی نیڈ ہوتی ہے، کپڑے پہننے کی، روٹی کپڑا اور مکان، یہ ہم سب سنتے ہیں. ان سب چیزوں کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں، یہ اس سب کی نیڈ ہوتی ہے. اور کمپلیکس، یہ کمپلیکس میں کیا آ جاتا ہے؟ نیڈ آف ریسپیکٹس اور ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے، کہ آپ کسی کو عزت و احترام کیسے دے رہے ہو اور آپ کو کوئی قبول کس طرح سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو جو بھی انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا ہر ایک چیز کے حاصل کرنے میں مختلف رویہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیڈرشپ اینڈ ہیومن بیہیویئر ورک ہینڈ ان ہینڈ. ٹھیک ہے، جو لیڈرشپ ہے اور ہیومن بیہیویئر ہے وہ آپس میں بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں. ٹو بی اے سکسیسفل لیڈر یو مسٹ انڈرسٹینڈ نیڈز آف دا پیپل اینڈ ورک ود دیم ٹو ریزالو دیئر پرابلمس. اگر آپ بہت کامیاب لیڈر بننا چاہتے ہو تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ کو ان لوگوں کی جن کے اوپر آپ لیڈر بننا چاہ رہے ہو، آپ کو اپنی قوم کے لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. جب تک آپ خود اس پروسیس سے نہیں گزرو گے آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ وہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. آپ وہی مہیا کر سکتے ہو جو آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے. بائی ایگزامننگ ہیومن بیہیویئر وی کین ایکسپینڈ دا نالج وی نیڈ ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ پیپل. ٹھیک ہے، ہم ہیومن بیہیویئر کو اگر ایگزامن کریں نا تو پھر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کو کس چیز کی بہتر ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لوگ چاہتے کیا ہیں، لوگوں کو جاننے کا ہمیں اس طرح سے پتہ لگے گا کہ ان کے رویے کس طرح سے ہیں، کہ وہ خوش ہیں یا ناراض ہیں آپ سے، وہ آپ کو قبول بھی کر رہے ہیں یا نہیں ایز اے لیڈر. اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر ہیلپس اس ٹو انڈرسٹینڈ وائی پیپل ایکٹ اینڈ ریئیکٹ ان سرٹن ویز. ہیومن بیہیویئر جب ہم انسانی رویوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کیوں اس طرح سے کسی بھی بات کا جواب دے رہا ہے، کیوں اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے کسی بھی بات میں. اگر اس کو روٹی کپڑا مکان نہیں مل رہا تو ظاہر سی بات ہے، آبویس سی بات ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکلے گا، وہ احتجاج کرے گا، پروٹیسٹ کرے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے نہیں مل رہی ہے.
فار ایگزامپل اس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے یہی کہ ہمیں لوگوں کی کس طرح سے وہ ایکشنز ہیں اور ریئیکشنز کیسے ہیں وہ ہمیں ہیومن بیہیویئر کی اسٹڈی سے پتہ لگتا ہے. اچھا جی, اب 7 پرنسپلز آف سوشل بیہیویئر. دیر آر 7 پرنسپلز آف سوشل بیہیویئر جس کے تھرو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ انسانی رویے کیسے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں یا کیسے آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں. وچ آر نمبر 1, کریٹ فرسٹ امپریشن پازیٹیو. ٹھیک ہے, فرسٹ امپریشن, اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کریٹ فرسٹ امپریشن پازیٹیو, پہلا امپریشن جو ہے ہمیشہ پازیٹیو دو. نام سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے. اب اس کو پڑھتے ہیں. First impression should be positive because it creates first impact on others to create good relationships. For making high quality impression, you should have good physical appearance and body language, project confidence and self-confidence. You should have good eye contact and communication should be perfect. اچھا, اب کریٹ فرسٹ امپریشن اینڈ پازیٹیو. پہلا پرنسپل یہ ہے اگر آپ نے مطلب سوشل بیہیویئر رکھنا ہے اور وہ اچھا ہونا چاہیے تو وہ کیسے ہونا چاہیے؟ اپنا ہمیشہ کسی پہ بات کرتے ہوئے اپنا امپریشن بہت اچھا دو. آپ کسی سے بات کرو آپ میں خود اعتمادی ہو. آپ کسی سے بات کرو آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہو. اچھے سے مراد ہے آپ نیٹ اینڈ کلین ہو. ٹھیک ہے, تاکہ آپ جو ہے کسی بھی طرح سے آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ اگلے کو یہ نہ کہے کہ اس کو بات کرنا نہیں آتی. آپ آئی کانٹیکٹ آپ کا بہترین ہو, آپ کی آنکھیں ادھر ادھر ڈگمگائے نہیں. آپ کسی سے بھی بات کرو تو آپ میں فل کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو آپ ہو آپ کو اس پہ فخر ہے. دس از دا فرسٹ امپریشن کہ آپ کسی پہ بھی جس طرح سے ڈالو گے اسی طرح کا آپ کو ریئیکشن ملے گا اور اسی طرح کا اگلا جو ہے آپ کے بارے میں سوچے گا اچھا یہ اس طرح کی پرسنالٹی ہے اس کی. رائٹ, نیکسٹ از treat everyone with dignity and respect. Treat all people fairly and equally without noticing race, religion and gender. آپ نے جس سے بھی بات کرنی ہے آپ نے چاہے وہ کسی بھی ذات پات سے ہے, وہ کسی بھی مذہب کا ہے, اس کا عقیدہ کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کی جینڈر کوئی بھی ہے, چاہے وہ مرد ہے, عورت ہے, بچہ ہے یا کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کے اس کو اچھے سے ٹریٹ کرنا ہے. آپ کا دین بھی یہی سکھاتا ہے اور معاشرہ بھی یہی سکھاتا ہے. گریٹ ایوری ون ود فرم ہینڈ شیک اینڈ ڈو ناٹ کریٹیسائز اینی ون. کسی سے بھی ملو, حدیث پاک بھی ہے کہ جب بھی ملو مصافحہ کرو, مطلب اچھے سے ملو تاکہ اگلا جب بھی آپ کو ملے تو خوش ہو کے ملے. یہ نہ ہو کہ جب آپ اس کو برے طریقے سے ملو تو وہ آپ کو جو ہے آپ کے بارے میں اس کا غلط امپیکٹ پڑ جائے. ٹھیک ہے, تو جس سے بھی ملے اچھے سے ملے اور کسی پہ بھی تنقید نہ کریں. دس از دا سیکنڈ پرنسپل آف social behavior, that treat everyone with dignity and respect. Next is communicate effectively. اچھے سے بات چیت کرو کہ آپ کی بات چیت کا اگلے پہ بھی اثر رہے دیر تک. Effective communication is key principle of social behavior because it makes a world of difference in your relationship with others. آپ کسی سے بھی effectively یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے ہنس ہنس کے بہت زیادہ فضول میں ہنس ہنس کے باتیں کرو کسی سے. افیکٹو مینز آپ کسی کو ایسی بات کرو کہ اس کی زندگی پہ اس کا پازیٹیو اثر پڑے. ٹھیک ہے, وہ کوئی ایسی نصیحت کرو اس کو لیکن اچھے طریقے سے کہ وہ زندگی میں سدھر جائے. آپ کا افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ سوشل بیہیویئر میں بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ آپ کے اس دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ باقی دنیا سے فرق پیدا کرتا ہے. رائٹ, نیکسٹ از ایکنالوجنگ اینڈ امینڈنگ. ایکنالوجنگ کا مطلب ہوتا ہے ایکنالج کرنا, ریکگنائز کرنا, کسی چیز کو پہچاننا یا کسی چیز کو ماننا کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی. اینڈ امینڈنگ مینس تبدیل کرنا. ایکنالج دا ایشوز آف ادرس. دوسروں کے جو مسائل ہیں ان کو پہچاننا. دیٹ ول پروڈیوس پازیٹیو آؤٹ لک آن لائف آف پیپلس. ٹھیک ہے, اچھا, اینڈ ناٹ میک ایکسکیوز ان دس ریگارڈ اینڈ تھینکس دا کسٹمر دیٹ یو برنگ دا ایشو دیٹ ہی برنگ دا ایشو ٹو یو. ٹھیک ہے جی, دوسروں کی جو مسائل ہے نا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, ایکنالج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا, پازیٹیو لک آئے گا لوگوں پہ. صحیح, ان کا مائنڈ جو ہے وہ براڈ ہوگا. اور اس طرح سے کوئی ایکسکیوز نہ بنائے اور اپنے کہ جی نہیں یہ میرے پاس تو ایسا چیز نہیں ہے, یہ میں نہیں سننا چاہ رہا, اس طرح کا کسی کو بھی آپ وہ پرسپیکٹو نہ دو. اینڈ تھینکس ٹو دا کسٹمر دیٹ ہی برنگس دا ایشو ٹو یو. بلکہ اس کو شکریہ ادا کرو کہ اس نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ وہ اپنا کوئی بھی مسئلہ آپ سے شیئر کر رہا ہے. نیکسٹ, مینٹیننگ اے سیف انوائرمنٹ. ایسا ماحول رکھو جو اگلے کے لیے بھی محفوظ کن ہو. ٹھیک ہے, مطلب اس کو برا فیل نہ ہو آپ کے ساتھ.
we disturb our environment by our lifestyle activities and thoughts. बाज़ औक़ात हम अपनी एक्टिविटीज़ से अपने इर्द गिर्द के माहौल को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, लोगों को तंग कर रहे होते हैं, मोहल्लेदार होते हैं. फ़र्ज़ करें हम अगर बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं या गंदगी फैला रहे हैं तो आपके मोहल्लेदार जो हैं एक कम्युनिटी में वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं. वी कीप एनवायरनमेंट क्लीन, नीट एंड क्लटर फ्री. हमें चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें. अ हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अटेंशन बिटवीन यू एंड अदर्स. एक जो सेहतमंदाना जो होगा ना, सेहत अफजा माहौल, वो आपको भी सुकून देगा, दूसरों को भी सुकून देगा. तो it is obligatory that you should maintain a safe environment for yourself and for the other community living around you. Next is protecting confidentiality and privacy. ठीक है, दूसरों की भी आप प्राइवेसी को, उनकी जो चीज़ें वो छुपाना चाहते हैं, उनके राज को प्रोटेक्ट करो, किसी का राज मत उछालो. कीप ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स कॉन्फिडेंशियल. आप कहीं जॉब कर रहे हो या किसी भी आप दोस्तों में हो या कहीं पे भी हो, किसी के राज को, किसी की भी बात को जो वो छुपाना चाहता है या जिसकी खुल जाने से उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसको कॉन्फिडेंशियल मीन्स अपने तक रखो. एंड डिस्कस विद ओनली कंसर्निंग पर्सन. और सिर्फ उसी से बात करो उस पर जो बंदा कंसर्न है, मीन्स जिसकी वो बात है. वेन एवर यू नीड, जब आपको ज़रूरत पड़े. इफ़ देर इज़ नो प्राइवेसी इट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल्स. अगर यहाँ आप लोगों के दरमियान जो है प्राइवेसी नहीं होगी, आपस में एक दूसरे के राज नहीं रखेंगे, तो फिर झगड़े पैदा होंगे, फिर आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा. दिस इज द 6th पॉइंट of principles of social behavior, that to protect the confidentiality and privacy of people. Next is last but not least, using keywords at key time. Always use keywords at proper time according to situation so that build up fruitful result. Keywords जो है ना आप use करें at key time. मतलब किसी भी कोई भी बात आपने बिला वजह नहीं बोल देनी है. जहाँ पे बोलने की बात है वहीं बोलनी है. उससे क्या होगा, फ्रूटफुल, मतलब आपको कोई अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आएगा. ना कि अगर आप किसी को भी टॉन्ट मारेंगे या आपका ये बिहेवियर होगा थोड़ा मतलब एसिडुलस बिहेवियर होगा, मीन्स तंजिया मिजाज, तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा. तो ट्राई टू यूज की वर्ड्स एट की टाइम. जब ज़रूरत हो तब बोलो. These were the principles of social behavior. Next point in the chapter is development stages of life cycle. What are the developmental stages of life cycle? क्या होती हैं developmental stages of life cycle? The human life cycle have 8 stages which are explained by Erikson as. अच्छा, development stages, life cycle क्या है? मैंने कल भी बात की थी. life cycle है एक इंसान पैदा होता है और फिर मर जाता है. उसके दरमियान जितनी भी स्टेजेस से वो गुजरता है उसको लाइफ साइकिल बोलते हैं. एक इंसान मर रहा है तो दूसरा भी तो आ रहा है ना, उसकी भी जिंदगी इसी तरह से चलती है. बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा उससे भी बड़ा हो रहा है और फिर एंड पे मर जाता है. हर इंसान की जिंदगी इसी लाइफ साइकिल के गिर्द घूमती है. तो जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसके दरमियान, इस लाइफ साइकिल के दरमियान जो आती हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर इन दिस लेक्चर. दे आर 8 in number. Right? Number 1 is infancy. What is infancy? Infancy, infant बोलते हैं बच्चे को, ठीक है, अर्ली एज को. जब एक बच्चा पैदा होता है ना, पैदाइश से लेके 18 महीने का जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं. फर्स्ट स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड लीड्स टू 18 months कॉल्ड इन्फेंसी. ड्यूरिंग दिस स्टेज मेजर स्ट्रेस इज ऑन मदर केयर फॉर चाइल्ड. इस स्टेज में सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पे होती है? माँ पे होती है. माँ ने केयर करनी होती है बच्चे की, क्योंकि छोटा बच्चा होता है उसको तो नहीं कोई भी, मतलब वो खुद तो नहीं कुछ कर सकता. नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, आपका जो बचपन होता है 18 महीने से 3 साल का, मतलब बिल्कुल पहले छोटा सा बच्चा जो होता है 3 साल का, अभी चलता फिरता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता. पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 18 months to 3 years of age is called early childhood. During this stage, child look at the things around him. बच्चा अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखता है and learn many skills, और बहुत सारी चीज़ों को सीखता है. Get self control, courage and will. फिर उसमें क्या चीज़ें आती हैं, उसमें सेल्फ करेज आता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, वो करेज आता है, हौसला आता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, ठीक है, कुछ वर्ड्स सीखता है, अडॉप्ट करता है जो उसके इर्द गिर्द माँ बाप बोल रहे होते हैं, बहन भाई बोल रहे होते हैं. राइट? वो छोटे बच्चे जो हैं कुछ साइकिलिंग करना शुरू कर देते हैं छोटी उम्र में, कुछ जो है वो तेज़ भागते हैं, कुछ जो है लिखने में ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, उनकी हिस्स जो है, तो इस तरह की चीज़ें वो लर्न करता है.
نیکسٹ از پلے ایج. وٹ از پلے ایج؟ پلے ایج از فرام 3 to 5 years. 3 سال سے لے کر 5 سال کے بچے کو پلے ایج بولتے ہیں. بڑا کھیلتا ہے اس میں. دس اسٹیج از کالڈ پلے ایج. ڈیورنگ دس اسٹیج چلڈرن کاپی دا ایڈلٹس اراؤنڈ ہم اینڈ ٹیک انیشیٹو ٹو ڈو کرنٹ ٹاسک. اس میں یہ ہوتا ہے بچے بہت سیکھتے ہیں جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں. گھر کا ماحول بہت زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں بچے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ماں ہوگی ویسے ہی بیٹی ہوگی. ماں اگر ورکنگ لیڈی ہے تو بیٹی اسی ماں کی طرح بننے کی کوشش کرے گی. باپ ورکنگ بوائے ہے, یہ مین ہے, تو اسی طرح بننے کی کوشش کرے گا بیٹا, ٹھیک ہے. دس از پلے ایج. نیکسٹ از اسکول ایج. اسکول ایج ہوتی ہے اب 6 سال سے 12 سال تک. ویسے تو آج کل 4 سال میں اسکول چلے جاتے ہیں بچے, لیکن 6 سے 12 سال کو میکسیمم اسکول ایج بولا جاتا ہے. فورتھ اسٹیج جو ہے وہ اسکول ایج ہے, ٹھیک ہے. ڈیورنگ دس اسٹیج وی بیکم ایبل ٹو کریٹ اینڈ اچیو نیو اسکلس ٹو اچیو آور آبجیکٹس. اس میں ہم جی قابل ہو جاتے ہیں ہم پڑھ لکھ کے نا کوئی نئی چیز بنائیں, ٹھیک ہے, کریٹ کریں, ہم اپنی رائٹنگ اسکلز میں کریٹیوٹی لائیں. ڈیورنگ دس اسٹیج وی آور ڈو سگنیفیکینٹ ریلیشن شپ از وی او آور سگنیفیکینٹ ریلیشن شپ ود اسکول فیلوز اینڈ نیبرہڈ. ہمارا جو سگنیفیکینٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے اس ایج پہ وہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ نیبرہڈ, جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہمسائے ہیں. بچے کھیلتے ہیں کیونکہ باہر نکل گئے, اور جو اسکول فیلوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے. نیکسٹ از ایڈولیسنس. ایڈولیسنس جو ہے وہ بالغ ہو جانے کو بولتے ہیں. اس میں بچہ 12 سے 18 سال کا ہوتا ہے, کے درمیان میں ہوتے ہیں. ڈیورنگ دس اسٹیج وی اسٹیبلشڈ فلاسفی آف لائف. ہم اس میں زندگی کا فلسفہ سیکھتے ہیں. وی میک آور آئیڈیالٹی فار لو. ہمیں پتہ لگتا ہے محبت کی یا رشتے کی اہمیت کیا ہے. ڈیورنگ دس اسٹیج وی ڈیولپ اسٹرانگ ڈیووشن ٹو آور فرینڈز اینڈ کازز. بڑے ہم اس ایج میں بہت زیادہ ڈیووٹی ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے, اور جو ہماری وجوہات ہوتی ہیں, جو ہمارے موٹیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز لینی ہے یا ہمیں یہ چیز چاہیے, جو ڈیزائرز ہوتی ہیں ان کے لیے ہم بہت زیادہ ڈیووشن سے کام کرتے ہیں. ڈیووشن مینس بہت زیادہ محنت سے یا بہت زیادہ لگن سے ہم ان چیزوں کو ارج کرتے ہیں. ینگ اڈلٹہڈ 18 to 35. ینگ اڈلٹہڈ جو ہے اب لڑکپن کی طرف آ رہے ہو, 18 سے 35 سال کی عمر, یہ جوانی بھی آ جاتی ہے اس میں. ڈیورنگ دس اسٹیج وی ڈیولپ ریلیشن شپس ٹو ادرس. ہم اس میں ریلیشن شپ بناتے ہیں دوسرے لوگوں سے. وی وانٹ ٹو ڈو جابس. ہم اس میں نوکری ڈھونڈتے ہیں, اپنے خود خرچہ اٹھانے کی سوچتے ہیں. اینڈ اسٹارٹ فیملی ان دس اسٹیج. اور اپنی شادیاں وغیرہ اسی میں آ جائیں گی. شادی کرنے کا سوچتے ہیں, شادی ہوتی ہے انسان کی اسی میں, اور پھر آگے فیملی بڑھتی ہے. نیکسٹ ہے مڈل اڈلٹہڈ 35 to 65. جو اسٹیج ہے 35 سے 65 تک, ٹھیک ہے جی, اس کو کیا بولتے ہیں؟ اڈلٹہڈ. مڈل اڈلٹہڈ مطلب ینگ اڈلٹہڈ تو ہم نے پڑھ لیا 18 سے 35. 35 سے لے کر 65 تک جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مڈل اڈلٹہڈ. اس میں کیا ہوگا؟ ڈیورنگ دس ورک از موسٹ وائٹل ٹو اسٹیبلش ہم اینڈ ہز فیملی. اس کے دوران انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اپنی جاب کو کنٹینیو کرتا ہے, انسان فردر پڑھتا ہے تاکہ اسے اور ترقی ملے, اپنے خاندان میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہے, ان کی پڑھائیوں کی فکریں لگ جاتی ہیں, اس کو گھر بنانا ہے, گاڑی خریدتی ہیں, اس طرح کی چیزیں. ان میں بہت زیادہ اپنی فیملی میں ڈلج ہو جاتا ہے انسان, ٹھیک ہے. ڈیورنگ دس ریلیشنز آر ود آور کو ورکرز. پھر ہم اپنے آفیسز میں جو کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے, اور فرینڈز آف ڈفرینٹ ایریاز. اور پھر ڈفرینٹ ایریاز جہاں جہاں آپ جاتے ہو آپ کے دوست بن جاتے ہیں, ہاں پھر تعلق ان سے بڑھتا ہے. دس از آلسو دا سوشل بیہیویئر, آپ کہہ دو اس طرح سے آپ کا بڑھتا رہتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از لیٹ adulthood to death. دس ایج اسٹارٹس فرام 65 اینڈ لیڈس ٹو ڈیتھ. اب اس میں جی ہم نے مڈل ہوڈ میں ابھی پڑھا ہے کہ 65 تک جو تھا وہ مڈل اڈلٹہڈ تھا. اس میں 65 سے لے کر ڈیتھ تک, ٹھیک ہے. ڈیورنگ دس وی تھنک اباؤٹ آور پاسٹ اینڈ وی بیکم ہیپی ان کیس آف گڈ پاسٹ اینڈ بیکم اسٹرینسڈ ان کیس آف فیلئر. اب انسان اس ایج میں آ کے کیا سوچتا ہے؟ انسان سوچتا ہے اس نے پاسٹ میں جو میموریز جو چیزیں کی ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ اچھی تھیں تو وہ خوش ہوتا ہے. اس نے اگر اچھے کام کیے ہیں زندگی میں, لوگوں کا خیال رکھا ہے, اپنی فیملی کا خیال رکھا ہے, اچھے اچھے کام کیے ہیں, بہت اچھے سے کمایا ہے, زندگی میں بہتر پڑھا ہے, کامیابیاں حاصل کی ہیں, تو وہ خوش ہوگا. لیکن جب وہ اپنے پچھتاووں کو دیکھے, اگر اس نے زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں یا اس نے بہت سارے دکھ دیکھے ہیں, تو وہ اداس ہو جاتا ہے, اسٹریس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. بیسیکلی اس میں انالیسس کا وقت ہوتا ہے کہ زندگی میں کا تجزیہ کرنا. وی اینالائز آور چلڈرن اسٹیبلٹی اینڈ دیئر بیہیویئر ٹو اس. ہم پھر اس میں تجزیہ کرتے ہیں اس ایج میں آ کے کہ بچوں کا ہم سے رویہ کیسا ہے. جیسے ہم نے ان کو بچپن میں پالا تھا, کیا ان کا رویہ اب ہمارے بڑھاپے میں ویسا ہے یا نہیں ہے,
ٹھیک ہے, ان کا رویہ ویسا ہے, وہ اسٹیبل کتنے ہیں یا نہیں ہیں. وی بیکم آنیسٹ, اس ایج میں سب کو آخرت یاد آتی ہے, ایمانداری یاد آ جاتی ہے, اینڈ ریلیجیس ہو جاتے ہیں ہم, بہت مذہبی ہو جاتے ہیں. اکثر دیکھا ہوگا جو بوڑھے بزرگان ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں, وہ بہت زیادہ نیکی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیورنگ دس اسٹیج اور اینڈ ویٹ فار ڈیتھ, اور پھر مرنے کا انتظار کرتے ہیں. دس واز آل اباؤٹ فار ٹوڈیز لیکچر. اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کائنڈلی گروپ میں پوچھیں, اور پلیز آئی ہیو اے ریکویسٹ, ڈونٹ ٹیکسٹ انڈیویجولی, مطلب ڈسائڈ دا مارک. جو ٹو دا پوائنٹ بات ہو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, جسٹ پڑھائی سے ریلیٹڈ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں کوئی ایسی چیز چھوڑتی ہوں اس میں کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے. اٹ از ویری ایزی سبجیکٹ, بٹ اف یو ڈو ہیو اینی کوئری, اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے دین ڈو آسک می, بٹ فضول کے میسیجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی بھی ایشو آ رہا ہے ایڈمنسٹریشن یا انسٹیٹیوشن یا اپنے سلیبس سے ریلیٹڈ, تو آپ اپنی میم سے پوچھ سکتے ہیں, پرنسپل سے پوچھ سکتے ہیں, یا گروپ میں میسج کر دیں. مجھے انڈیویجولی اگر کسی نے ٹیکسٹ کرنا ہے تو پلیز پڑھائی سے ریلیٹڈ کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو, اللہ حافظ.